ترکمان دراصل وسط ایشیا میں رہنے والے ترک تھے۔ رفتہ رفتہ ترک اور ترکمان دو مختلف گروہوں کے لیے استعمال ہونے لگے۔ ترکمان کبھی بھی اپنی علیحدہ حکومت قائم نہ رکھ سکے۔ مختلف حکومتوں مثلاً ایران، خوارزم، بخارا، افغانستان کے علاقوں میں سکونت اختیار کر لی، لیکن جہاں بھی رہے اپنی آزادی کو برقرار رکھا۔ دوسرے علاقوں میں لوٹ مار ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ بے حد بہادر تھے۔ بسا اوقات ان کے خلاف عسکری مہمیں روانہ کی گئی جنہیں ترکمانیوں نے شکست دی۔ ترکمانیوں کی بڑھتی ہوئی فتنہ انگیزی کو دیکھ کر مسعود نے اپنے ایک سالار عبدالرئیس بن عبدالعزیز کو ایک زبردست لشکر کے ساتھ ترکمانیوں کی سرزنش کے لیے روانہ کیا اور خود غزنی چلا آیا۔ عبدالرئیس نے بارہا ترکمانیوں کے ساتھ جنگیں کی، لیکن ان کا کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ بس اتنا ہوا کہ عبدالرئیس نے پیچھے دھکیلتا رہا اور سلطان کے علاقوں میں داخل نہ ہونے دیا۔ غزنی آنے کے بعد وہ ایک روز محل کی چھت پر بیٹھا تھا۔ کچھ ملول بھی تھا کیونکہ اس کا سالار عبدالرئیس ترکمانیوں کے مقابلے میں کوئی خاص کامیابی حاصل نہیں کر سکا تھا۔ ہمدان میں جو کامیابیاں اسے حاصل ہوئی تھی اس کا خیال آ رہا تھا۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ آسمان پر گہرے بادل چھا گئے اور بوندا باندی شروع ہو گئی، مگر یہ بوندا باندی ایسی نہیں تھی جو اسے پریشان کرتی۔ وہ اس ہلکی پھوار سے لطف اندوز ہوتا رہا، پھر اٹھ کر ٹہلنے لگا۔ دن پر دن گزرتے گئے۔ ہمدان میں امن قائم ہو چکا تھا۔ جو لشکر ہمدان کی طرف گیا تھا سپہ سالار التنوش کی سربراہی میں گیا تھا اور اس کی سربراہی میں واپس ہو چکا تھا۔ اس وقت وہ مسعود کے پاس بیٹھا تھا۔ چند اور سالار بھی تھے۔ امیر مسعود کے دو بیٹے مودود اور مجدود بھی موجود تھے۔ التمنتاش ہمدان کے واقعات و انتظامات سے آگاہ کر رہا تھا کہ ہفتوں پہلے بھیجے ہوئے طلایہ گرد اور مخبر مسعود کی اجازت سے دربار میں داخل ہوئے۔ التمنتاش، ہم نے ان علاقے کی صورتحال جاننے کے لیے روانہ کیا تھا۔ اچھا ہوا کہ یہ لوگ اس وقت واپس آئے ہیں جب تم بھی موجود ہو، مسعود نے کہا، اور پھر ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوا۔ اگر کوئی خاص خبر لائے ہو تو ہمارے حضور پیش کرو۔ سلطان معظم، سمرقند کا حاکم علی تگین اپنی عسکری طاقت میں اضافے کے بعد تکبر اور گھمنڈ میں مبتلا ہو چکا ہے۔ اس نے ہمارے علاقوں کی طرف کبھی حوث کی نگاہ سے نہیں دیکھا تھا، لیکن اب سمرقند اور بخارا کو مٹھی میں بند کرنے کے بعد ہنگامہ آرائی پر اتر آیا ہے۔ اگر اس کی روک تھام نہ کی گئی تو ہمارے سرحدی علاقے اس کی دست برد سے محفوظ نہیں رہ سکیں گے۔ سلطان معظم، ان حالات میں ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ سلطان کی سپہ سالار التمنتاش نے سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اگر علی تگین یہ خیال کرتا ہے کہ اس نے اپنی طاقت اور قوت میں بہت زیادہ اضافہ کر لیا ہے اور کوئی اس کی راہ نہیں روک سکتا، تو ہم اس کے وہم کو حماقت میں تبدیل کر کے رکھ دیں گے۔ علی تگین کی سرکوبی کے لیے بہت بڑا لشکر یہاں سے جائے گا۔ اس لشکر کے کماندار التمنتاش تم ہوگے، تو پھر تیاری کرو، جتنی جلدی ممکن ہو علی تگین سے ٹکرانے کے لیے روانہ ہو جاؤ۔ تمام سالاروں نے اتفاق کیا۔ سلطان مسعود اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ دربار برخاست ہو گیا۔ لشکر میں خبر پہنچا دی گئی۔ زور و شور سے تیاریاں جاری تھیں۔ تمام بھاری سامان اور سامان رست لشکر کی روانگی سے قبل ہی روانہ کر دیا گیا۔ التمنتاش نے دریائے اسویہ کو عبور کر کے پہلے بخارا پر حملہ کر کے اسے فتح کیا اور پھر سمرقند کی طرف روانہ ہوا۔ علی تگین کو جب غزنوی لشکر کے آنے کی خبر ملی تو وہ بھی حرکت میں آیا اور سمرقند سے نکل کر کھلے میدان میں آ گیا۔ اس کے جاسوسوں نے اسے پہلے اطلاع دے دی تھی کہ غزنوی فوج کب تک یہاں پہنچ جائے گی اور ان کی تعداد کتنی ہے۔ جس میدان میں اس نے پڑاؤ کیا تھا، اس میدان کے ایک طرف ایک بہت بڑی نہر بہہ رہی تھی اور دوسری طرف ایک بہت بڑا پہاڑ تھا۔ علی تگین نے بڑی چالاکی سے اپنی فوج کا ایک دستہ اس پہاڑ کے پیچھے چھپا دیا اور خود مقابلے کے لیے تیاری کرنے لگا۔ مسعود کی فوج نے بھی اسی میدان میں آ کر پڑاؤ کیا۔ دیکھا تو علی تگین صفے باندھے تیار کھڑا تھا۔ التمنتاش نے بھی اپنے سرداروں کو حکم دے دیا کہ وہ میمنہ اور میسرہ کو ترتیب دے کر تیار رہیں۔ وہ خود بھی اپنے خاص لشکر کو لے کر قلب میں آ گیا۔ دونوں فوجیں قدم قدم کر کے آگے بڑھنے لگی اور پھر سامنے آتے ہی تلواریں چنگاریاں اڑانے لگی۔ کبھی ایک طرف کی صفیں بے ترتیب ہو جاتی، کبھی دوسری جانب کی کشمکش گھنٹوں جاری رہی اور طے شدہ منصوبے کے تحت کمی گاہ میں بیٹھے ہوئے تگین کے دستے نے مسعودی لشکر کی پشت پر حملہ کر دیا۔ اس اچانک افتاد نے مسعودی لشکر کو بھوکلا کر رکھ دیا۔ انہوں نے پلٹ کر اس حملے کو روکنے کی کوشش کی تو سامنے سے دباؤ بڑھنے لگا۔ اب نہ فرار کا راستہ تھا، نہ مقابلے کی سخت۔ اس اچانک حملے میں غزنوی فوج کے بے شمار سپاہی مارے گئے۔ التمنتاش بھی زخمی ہوا۔ اتفاق سے یہ زخم جسم کے ایک ایسے حصے پر لگا جہاں پہلے بھی زخم لگا تھا۔ یہ زخم اس وقت آیا تھا جب التمنتاش سلطان محمود غزنوی کے ساتھ ہندوستان میں مارکہ آرائی کر رہا تھا۔ وہاں ایک پتھر اس کے سر پر آ لگا تھا۔ اب یہ دوسرا زخم بھی اسی جگہ لگا تھا۔ وہ زخم کھاتے ہی کچھ دیر کے لیے کھڑکھڑایا اور پھر ایک کپڑا لے کر زخم پر اچھی طرح باندھ لیا۔ کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیا کہ وہ زخمی ہوا ہے۔ اگر یہ خبر پھیل جاتی تو لشکر میں بددلی پھیل جاتی
وہ اسی زخمی حالت میں میدان میں ڈٹا رہا، بلکہ اب وہ اور بھی جانفشانی سے لڑ رہا تھا۔ وہ اس جنگ کو جلد از جلد انجام تک پہنچا دینا چاہتا تھا۔ اس کے لشکروں میں بھی اس کی بہادری دیکھ کر نیا جوش اور ولولہ پھیل گیا۔ غزنوی لشکر نے بے شمار افراد کو تحت تیغ کیا، باقی لوگوں کو میدان جنگ سے بھگا دیا۔ التمنتاش نے اسی زخمی حالت میں دن کی روشنی گزار دی۔ میدان میں اندھیرے نے قدم رکھا تو علی تگین نے اپنا لشکر واپس بلا لیا۔ غزنوی لشکر بھی اپنے خیموں میں واپس آ گیا۔ اپنے خیمے میں پہنچتے ہی التمنتاش نے فوجی سرداروں کو طلب کیا۔ بگتغذی، حسین میکال، توکل بن حسین اور دوسرے سردار اس کے خیمے میں پہنچ گئے۔ وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ التمنتاش نے انہیں کل کے مقابلے کے لیے مشورہ کرنے کے لیے بلایا ہے، لیکن خیمے میں پہنچے تو معاملہ ہی دوسرا تھا۔ وہ زخمی حالت میں زمین پر پڑا ہوا تھا۔ اس نے سر پر بندھا ہوا کپڑا ہٹا دیا۔ زخم کا منہ کھلا ہوا تھا جس پر خون جم گیا تھا۔ سردار، یہ کیا ہوا؟ کیا خیمے میں کوئی شخص چھپا ہوا تھا جس نے آپ کا یہ حال کیا؟ میدان جنگ میں تو آپ ٹھیک ٹھاک تھے۔ یہ زخم مجھے میدان جنگ میں ہی لگا تھا، لیکن میں نے کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیا کہ کہیں لشکر میں پریشانی نہ پھیل جائے۔ آفرین آپ کی دلاوری اور وفاداری پر۔ آپ نے ابھی تک جراح کو کیوں نہیں بلایا؟ ٹھہریے، ہم بلاتے ہیں۔ تولک بن حسنین یہ کہتے ہوئے خیمے سے باہر نکل گیا۔ اب کسی طبیب یا جراح کو بلانے کی ضرورت نہیں رہی۔ یہ زخم بہت کاری ہے، اب میں بچنے والا نہیں۔ چند سانسیں میرے قبضے میں ہیں۔ سوچتا ہوں تم لوگوں سے کچھ باتیں کر لوں۔ ہاں، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اب مجھ پر بھروسہ نہ کرنا۔ میں کسی بھی وقت تم لوگوں سے بچھڑ سکتا ہوں۔ اب تم لوگ آزاد ہو۔ اپنے حالات دیکھ کر اس لڑائی کے بارے میں جو چاہو کرو۔ اتنی دیر میں طبیب اور جراح خیمے میں داخل ہوئے۔ انہوں نے زخم کا اچھی طرح معائنہ کیا۔ اس وقت تک التمنتاش پر بے ہوشی طاری ہو چکی تھی۔ زخم کی حالت بہت خراب ہے، طبیب نے آگاہ کیا۔ یہ ہوش میں رہتے تو اچھا تھا، لیکن بے ہوش ہو گئے ہیں۔ اگر یہ 24 گھنٹے میں ہوش میں نہ آ گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسی بے ہوشی کی حالت میں ان کا انتقال ہو سکتا ہے۔ کاش یہ زخمی ہوتے ہی میدان سے آ جاتے، اس وقت ان کا علاج ہو سکتا تھا۔ سر کی چوٹ تھی، خون بہنا چاہیے تھا۔ انہوں نے زخم چھپانے کے لیے خون کو روک دیا، جو زہر بن گیا۔ بہرحال اللہ بڑا کارساز ہے۔ طبیبوں نے جمع خاطر کے لیے مرہم پٹی کر دی، لیکن جاتے جاتے بھی مایوسی کا اظہار کر دیا۔ التمنتاش کی حالت نازک ہے اور صبح پھر دشمن سے مقابلہ کرنا ہے، لہٰذا ابھی طے کر لیں کہ کیا کرنا ہے۔ حسین میکال نے سوال اٹھایا، کیا ہم بزدلوں کی طرح لڑائی کی طرف سے منہ موڑ کر کھڑے ہو جائیں؟ بگتغذی نے کڑک کر کہا، صلح کرنا مصلحت ہے، بزدلی نہیں۔ تو آپ چاہتے کہ اس موقع پر صلح کر لی جائے؟ اس کے سوا چارہ نہیں ہے۔ اگر التمنتاش لڑائی میں شریک نہ ہوئے تو لشکر اس دل جمی سے نہیں لڑ سکے گا، لہٰذا ہارنے سے بہتر ہے صلح کر لی جائے۔ کیا علی تگین صلح کے لیے تیار ہو جائے گا؟ یہ کہنا قبل از وقت ہے، اگر وہ نہ مانا تو مجبوری ہوگی، آریاں پار۔ کیا اس صلح کی اجازت سلطان سے لینا ضروری نہیں؟ شاید نہیں، یا شاید سلطان بھی یہ فیصلہ ہم پر چھوڑ دیتے۔ اسی لیے التمنتاش نے بھی کہا تھا کہ اب تم لوگ اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے لڑائی کے بارے میں جو چاہو کرو۔ اگر دوسرے لوگ بھی صلح کے لیے تیار رہیں تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ بگتغذی نے کہا۔ دوسرے سرداروں نے بھی حسین میکال کی اس تجویز سے اتفاق کیا کہ اس وقت صلح کر لینا ہی مناسب ہوگا۔ جب اس تجویز پر سب کا اتفاق ہو گیا تو ان فوجی سرداروں نے علی تگین کے پاس ایک قاصد روانہ کیا اور اس سے صلح کی درخواست کی۔ صلح کے لیے یہ شرط رکھی گئی کہ بخارا کو غزنوی سلطنت میں شامل کیا جائے اور سمرقند اور اس کے آس پاس کا علاقہ علی تگین کے قبضے میں رہے۔ علی تگین کو اس شرط میں معقولیت نظر آئی۔ اس نے سوچا، بخارا کو غزنوی لشکر نے زور بازو سے حاصل کیا ہے، لہٰذا وہ اس کے پاس رہنا ہی چاہیے، لیکن اگر سمرقند بھی ان کے پاس چلا گیا تو اس کے پاس کیا رہ جائے گا؟ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ التمنتاش زخمی ہو چکا ہے، ورنہ شاید وہ اس صلح پر آمادہ نہ ہوتا۔ التمنتاش کی ہیبت نے اسے صلح کر مجبور کر دیا۔ البتہ بھی سوچ رہا تھا کہ آخر ایسی کیا مجبوری ہے کہ التمنتاش کی طرف سے صلح کا پیغام بھیجا گیا ہے۔ علی تگین صلح کر کے سمرقند کی طرف روانہ ہو گیا۔ غزنوی لشکر بھی واپس روانہ ہوا۔ التمنتاش اسی زخمی حالت میں سرداروں کے حصار میں تھا۔ اس کی حالت مسلسل تشویشناک تھی۔ سفر کے دوران ہی التمنتاش نے دائی اجل کو لبیک کہا۔ اس کی موت کی خبر کو راستے میں لشکروں سے چھپائے رکھا۔ خوارزم پہنچ کر التمنتاش کی موت کا اعلان کر دیا گیا۔ سلطان مسعود خراسان میں تھا کہ اسے التمنتاش کے مرنے کی اطلاع ملی۔ اس نے التمنتاش کی خدمت کے صلے میں اس کے بیٹے ہارون کو خوارزم کا حاکم مقرر کر دیا۔ اس کے بعد سلطان محمود نے ہندوستان پر 17 حملے کیے تھے۔ کوئی راجہ ایسا نہیں تھا جو اس کا زخم خوردہ نہ ہوا ہو، لیکن محمود کی وفات کے بعد 3-4 سال کا وقفہ درمیان میں آ گیا تھا۔ مسعود اندرونی شورشوں کو نمٹانے میں مشغول رہا۔ ہندوستانی راجاؤں نے یہ سمجھ لیا کہ اب غزنی سے کوئی یہاں آنے والا نہیں،
انہوں نے طرح طرح سے مسلمانوں کو ستانا شروع کر دیا۔ انہیں میں قلعہ سرستی کا راجہ تھا۔ یہ قلعہ درہ کشمیر میں واقع تھا۔ اس راجہ نے مسلمانوں کا جینا حرام کر دیا تھا۔ قلعہ سرستی کے ارد گرد خاصا بڑا علاقہ اس کے زیر سرپرستی تھا۔ ان علاقوں میں مسلمان خاصی تعداد میں ہوا کرتے تھے، لیکن راجہ کے مظالم نے انہیں گھر بار چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ آنے جانے والے تجارتی قافلے بھی ان کی چھین جھپٹ سے محفوظ نہیں تھے۔ وہ نہ صرف ان کا مال و متاع لوٹ لیتا تھا بلکہ انہیں قید کر کے محض تعصب کی بنا پر ان کو ذلیل کرتا تھا۔ چھوڑتا بھی تھا تو اس وقت جب وہ کوڑی کوڑی کے محتاج ہو چکے ہوتے تھے، جیبوں سے پیسے اور جسموں سے جان نکل چکی ہوتی تھی۔ ہندوستان کی طرف سے آنے والے مخبروں کی زبانی اس تک کی خبریں پہنچتی رہی تھیں۔ بالآخر اس کے غزنوی خون نے جوش مارا اور اس نے لشکر کشی کا پختہ ارادہ کر لیا۔ وہ ہر معاملے میں اپنے وزیر احمد بن حسین میمندی سے مشورہ کرتا تھا۔ اس نے جب ہندوستان پر لشکر کشی کا ارادہ کیا تو وہ اس وقت خراسان میں تھا۔ احمد حسین میمندی سے مشورے کے لیے ضروری تھا کہ وہ اسے یہاں بلائے یا خود غزنی پہنچے۔ اس نے یہ بہتر سمجھا کہ خود غزنی چلا جائے اور وہیں سے تیاری کر کے ہندوستان روانہ ہو جائے۔ ابھی وہ چند منزلیں ہی گیا ہوگا کہ مخالف سمت سے ایک سوار آتا نظر آیا۔ یہ سوار غزنی سے آیا تھا۔ یقیناً کوئی خاص خبر تھی۔ وزیر سلطنت خواجہ احمد حسین میمندی نے قضاء الہی سے وفات پائی ہے۔ احمد بن حسین میمندی کی وفات کی خبر سنتے ہی مسعود کو پریشانی کے دن یاد آ گئے۔ سلطان محمود غزنوی جسے اپنا وزیر مقرر کیا تھا، اس عہدے پر وہ 18 سال تک کام کرتا رہا، لیکن اس کی دیانتداری کی بدولت اس کی کشتی بھنور میں آ گئی۔ بڑے بڑے امیر اس کے خلاف ہو گئے اور اس کے خلاف محمود کے کان بھرنے شروع کر دیے۔ ان درباریوں کی باتوں نے محمود کے دل پر اثر کیا اور اس نے احمد بن حسین کو وزارت سے علیحدہ کر دیا اور اسے قید کروا دیا۔ وہ 13 سال تک کلنجر کے قلعے میں اسیری کی زندگی گزارتا رہا، یہاں تک کہ مسعود تخت نشین ہوا اور اس نے اس غریب کو رہائی دلا کر اپنا وزیر سلطنت مقرر کیا۔ مصیبت کے دن گزرے ہی تھے کہ وہ ہر قید سے آزاد ہو گیا۔ احمد بن حسین کی تدفین کے بعد نئے وزیر کی تقرری کا مسئلہ درپیش تھا۔ اسے جلد سے جلد حل کرنا اس کے لیے بھی ضروری تھا کہ اسے ہندوستان کی مہم پر روانہ ہونا تھا۔ اس کی غیر موجودگی میں انتظام سلطنت سنبھالنے کے لیے ایک لائق آدمی کی ضرورت تھی۔ بالآخر ابو نصر احمد پر نظر گئی، لہٰذا اسے خوارزم سے بلا کر اس عہدے پر متمکن کر دیا گیا۔ ان معاملات سے نمٹنے کے بعد سلطان مسعود غزنوی ہندوستان پر لشکر کشی کے لیے دھوم دھام سے روانہ ہوا اور درہ کشمیر میں سرستی کے قلعے پر پہنچ کر اس کا محاصرہ کر لیا۔ شہر کے اندر جو قلعہ بنایا گیا تھا، اس پر اگر ناقابل تسخیر لکھ دیا جاتا تو بھیجا نہ ہوتا۔ قلعہ نہایت مستحکم تھا۔ اس کی اونچی فصیلیں بے جوڑ پتھر سے تعمیر کی گئی تھی۔ ان فصیلوں کے گرد گہری خندق تھی جو چاروں طرف سے قلعے کو اپنے حصار میں لیے ہوئے تھی۔ راجہ نے اس خندق کو عبور کرنے کے لیے ایک جگہ متحرک پل بنایا تھا، جسے بوقت ضرورت خندق کے ایک حصے پر دیوار کی طرح بچھا دیا جاتا تھا اور جب ضرورت نہ رہتی قلعے کے اندر کھینچ لیا جاتا۔ اس پل کے بغیر خندق عبور کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ مسعود غزنوی نے مجبوراً اس خندق سے کچھ فاصلے پر خیمے لگانے کا حکم دے دیا۔ یہ جگہ قلعے سے کم از کم اتنی دور ضرور تھی کہ فصیل سے چلنے والے تیر یہاں تک نہ پہنچ سکے، اور پہنچے بھی تو مؤثر نہ ہو۔ ایک لحاظ سے یہ جگہ نہایت محفوظ تھی۔ قلعے میں محصور راجہ کے لیے مشکل یہ تھی کہ اس کا رابطہ باہر کی دنیا سے منقطع ہو چکا تھا۔ اس کے پاس تازہ رس نہیں پہنچ سکتی تھی۔ وہ صرف اتنے دن محصور رہ سکتا تھا جتنے دن کا غذائی سامان اس کے پاس موجود تھا۔ مسعود کو بھی کوئی جلدی نہیں تھی۔ اس کے لشکر کو تھکن اتارنے کا موقع مل رہا تھا۔ غزنوی لشکر محاصرہ کیے پڑا تھا۔ دونوں طرف سے چھیڑ چھاڑ ہوتی رہتی تھی۔ کبھی فصیل سے تیر برسائے جاتے تھے، کبھی لشکر کی طرف سے فصیل کو نشانہ بنایا جاتا تھا، لیکن دونوں کی کوششیں بیکار جا رہی تھی۔ اس تیر اندازی کا بس اتنا فائدہ ہو رہا تھا کہ دونوں لشکر اپنی موجودگی کا احساس دلا رہے تھے۔ معزز سامعین حضرات، سلطان محمود غزنوی کے بیٹے سلطان مسعود غزنوی کی یہ داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے ہسٹری آف کنگڈم۔ اللہ حافظ۔